ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ساس تو آپ نے بھی بننا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے، حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ اس کو ایسی اولاد دیتا ہے جو اس سے زیادہ اچھا سلوک اس کے ساتھ کرتی ہے۔ آج چلا چلا کر ماں باپ سے باتیں کرنا، کمانا زیادہ، تھوڑا سا ماں باپ کے ہاتھوں میں رکھ کر ہوج موج کرنا، ماں باپ کو اخراجات کے لیے تنگ کرنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے وہ حدیث پاک مجھے یاد آتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں، توجہ سننا، اللہ کے رسول کے دور میں ایک شخص ہیں، بلکہ صحابی ہیں، اور ایسا صحابی جو کثرت سے صدقہ دیتے ہیں، کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ وہ صحابہ میں اتنے نیک ہیں کہ وہ کثرت سے صدقہ دیتے ہیں، حدیث میں آیا ہے کثرت سے صدقہ دیتے ہیں، کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ ان کا نام علقمہ ہے۔ علقمہ، ان کی روح نکلنے والی ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس کوئی آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ وہ علقمہ کی روح نکلنے والی ہے۔ سرکار نے کہا بلال، صہیب اور سلمان تم تینوں جاؤ اور اس کو کلمے کی تلقین کرو کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائے۔ تینوں پہنچے، کہا کلمہ پڑھ، تو کلمہ ان کی زبان پہ نہیں آ رہا۔ جو عورتیں اپنے شوہر کو ماں سے جدا کرتی ہیں، کیا وہ چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر کلمے کے بغیر دنیا سے جائے؟ شوہر کو تم نے یہی صلہ دیا ہے شوہر ہونے کا۔ صرف ایک بڑھیا کو پالنے کی بات ہے عزت کے ساتھ، ایک بوڑھے کو پالنے کی بات ہے عزت کے ساتھ، وہ بھی ہم سے نہیں ہوتی۔ اور پھر کیوں پالنا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں پالا ہے، انہوں نے ہمیں پالا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے پہ نگاہ اٹھتی ہے تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ اس کی عمر لمبی کرے اور اس کے رزق میں برکت عطا کرے، وہ چاہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ جو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے اللہ اس کی عمر لمبی کرتا ہے اور اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کو کبھی محتاج نہیں کرتا زمانے کا۔ یہ بزرگوں کے احترام پر یہ صلہ ہے، ماں باپ کے احترام پر یہ صلہ ہے۔ بلکہ قرآن تو کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ اس طرح پیش آؤ فلا تقل لہما اوف، ان کے سامنے اوف یعنی ہوں بھی مت کہو۔ ماں باپ کے سامنے ہوں کہنا بھی جائز نہیں۔ اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اف سے بھی اور کم اور ہلکا تکلیف دینے والا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ اس کا تذکرہ کرتا، لیکن اف سے زیادہ ہلکا کوئی لفظ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ماں باپ کے سامنے اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور ماں باپ کے سامنے جب بیٹھو تو ایسی عاجزی سے بیٹھو جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھا ہے۔ ارے جس کے یہاں لوم چلاتے ہو اس کی تو چاپلوسی کرتے ہو، اور ماں باپ کے سامنے سینہ تان کر آستینیں کھول کر کھڑے رہتے ہو۔ ترقی کرنے چلے ہو، کس کو ترقی ملے گی؟ ماں باپ کے گستاخوں کو، جن کو شہید ہو کر بھی جنت نہیں مل سکتی، ان کو دنیا میں کیا خاک ترقی ملے گی؟ ترقی کا اسی کا مقدر ہے جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے۔ سب کی چاپلوسیاں کرتے ہو، کبھی ماں باپ کے سامنے بھی تو غلاموں کی طرح رہو، ان کے سامنے بھی تو کبھی ماں باپ کے سامنے بھی تو کبھی عاجزی کرو۔ اللہ نے فرمایا ان کے سامنے اوف بھی مت کرنا، یعنی ہوں وہ کوئی جواب دینا بک بک کرے نا، ہنسنا نہیں، ہوں نہیں کرنا۔ اگر وہ بیٹھے ہو تو ان کے سامنے کتاب پڑھنا بھی بے ادبی ہے۔ اور تو کون سی کتاب پڑھ سکتا ہے؟ تو کون سی کتاب پڑھ سکتا ہے ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر؟ لا کتنی بڑی بھی کتاب، اس کے کتنے صفحات پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ اور مجھے بتا اس پہ ثواب کتنا ملے گا۔ ارے کتاب میں درجنوں گھنٹے نظر لگا کر تجھے جو ثواب نہیں مل سکتا، ایک سیکنڈ میں ماں کا چہرہ دیکھنے پہ ملے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھو تو مقبول حج کا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ سوچو تو صحیح۔ اسی لیے وہاں کتاب نہیں پڑھنا، وہاں بیٹھ کے کتاب نہیں پڑھنا، وہاں تو ان کا چہرہ پڑھنا ہے۔ اس لیے کہ کتابیں پھر پڑھی جا سکتی ہے، لائبریریاں زندہ رہے گی، لیکن وہ چہرہ قبر میں چلا گیا تو پھر کبھی پڑھا نہیں جا سکتا۔
لوگ صرف نماز روزہ حج و زکات کو دین سمجھتے، ماں باپ کی قدر بھول گئے، ماں باپ کی قدر فراموش کر گئے۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ جو دینداری کے ٹائٹل لے کے پھرتے ہیں ان کے پاس بھی اب میں ماں باپ کی قدر نہیں دیکھتا۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔